اور انجانے کسی بھی حال میں کبھی اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں ہوتی ہے، اس بات کا کوئی بھی انسان دعویٰ نہیں کر سکتا۔ گناہوں سے معصوم اور محفوظ اللہ نے صرف انبیاء کرام کو اور فرشتوں کو پیدا کیا ہے، فرشتوں کو بنایا ہے کہ فرشتے تو گناہ کر ہی نہیں سکتے ہیں جی، اور انبیاء کرام یہ گناہ سے محفوظ ہوتے ہیں، اللہ ان کی گناہوں سے حفاظت رکھتے ہیں۔ لیکن انبیاء کے علاوہ ہم اور آپ اور ہمارے جیسے جتنے بھی انسان ہیں جی، ہر ایک سے کچھ نہ کچھ خطائیں ہوتی رہتی ہیں، گناہیں ہوتا رہتا جی۔ اسی کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا ہے کہ جب اگر بندے سے گناہ ہو جائے تو استغفار کرے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، استغفروا ربکم، اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، معافی مانگو، شرک سے، کفر سے، معصیت سے اور گناہوں سے توبہ کرو اور معافی مانگو۔ انہ کان غفارا، یقیناً اللہ تعالی بہت معاف کرنے والا، بہت معاف کرنے والا۔ اللہ کی مغفرت اور اللہ کی معافی اور اللہ کی رحمت کا ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحمت اور مہربانی کے 100 حصے ہیں، رحمت و مہربانی کے 100 حصے ہیں، ان 100 حصوں میں سے اللہ تبارک و تعالی نے ایک حصہ اس دنیا کے اندر نازل فرمایا ہے، انسانوں کو دیا ہے، جانوروں کو دیا ہے، چرند پرندوں کو دیا ہے۔ اسی 100 حصوں میں سے ایک حصے کے ذریعے سے دنیا کی مخلوق، دنیا کے انسان ایک دوسرے کے اوپر مہربانی کرتے ہیں، شفقت کرتے ہیں، ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں۔ ہم اور آپ جو ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں، مائیں اپنے بچوں کے اوپر جو مہربانیاں کرتی ہیں، جانور اپنے بچوں کے ساتھ جو شفقت کا معاملہ کرتا ہے، یہ سب اسی 100 حصوں میں سے ایک حصہ رحمت کا اثر ہے اور نتیجہ ہے۔ باقی رحمت کے جو 99 حصے ہیں، وہ 99 حصہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاس رکھا، اپنے پاس رکھا ہے۔ اس 99 حصے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی بندوں کے اوپر، اپنی مخلوق کے اوپر اس دنیا کے اندر مہربانی کرتا ہے، اور آخرت کے اندر بھی کیا کرے گا؟ مہربانی کرے گا۔ ہماری دنیا کے اندر جو ایک دوسرے کے اوپر رحمتیں ہیں، عنایتیں ہیں، شفقتیں ہیں، اس کا ہمیں اور آپ کو اندازہ نہیں، تو اللہ کے پاس جی تنے تنہا اس رحمت اور مہربانی کے 99 حصے ہیں، اس کا ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے گناہوں کی مقدار جتنی بھی ہو جائے، جتنے بھی ہم گناہگار ہو جائیں، کوئی آدمی یہ تصور کر لے کہ ہمارا گناہ اتنا زیادہ ہے، ہم اتنے بڑے پاپی ہیں کہ ہماری اللہ کے یہاں مغفرت نہیں ہو سکتی ہے، یہ ان کا تصور غلط ہے، یہ ان کا تصور غلط ہے۔ ابھی ایک حدیث پاک آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، یہ حدیث قدسی۔ حدیث قدسی کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی براہ راست اپنے بندوں سے فرما رہے ہیں جی، اللہ تبارک و تعالی براہ راست بندوں سے فرما رہے ہیں۔ یہ اللہ کے الفاظ، یہ اللہ کے الفاظ ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے نہیں، بلکہ براہ راست نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر اور قلب مبارک کے اوپر اس کا القاء ہوا ہے جی۔ یہ حدیث قدسی ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، قال اللہ تبارک و تعالی، یہ نبی پاک فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے کہا، براہ راست اللہ خطاب کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے کہا، یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان منک ولا ابالی۔ اے آدم کی اولاد، اے آدم کے بیٹے، جب تک تو مجھ سے دعائیں مانگتا رہے گا اور جب تک تو مجھ سے اپنی امیدیں وابستہ رکھے گا، غفرت لک، میں تمہیں معاف کرتا رہوں گا، میں تمہیں معاف کرتا رہوں گا، علی ما کان منک، خواہ تمہارے جتنے بھی گناہ ہو، جتنے بھی گناہ ہو،
جی اس کی ہمیں پرواہ نہیں ہے، ولا ابالی، مجھے پرواہ نہیں ہے کہ گناہ کی مقدار کتنی ہے، اور ہم معاف کریں گے تو کون کیا کہے گا، اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں، جب تک تو ہم سے مانگتا رہے گا، گناہوں کی بخشش طلب کرتا رہے گا اور ہم سے اپنی امیدیں وابستہ رکھے گا، غفرت لک، میں تمہیں معاف کرتا رہوں گا۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک، اے آدم کے بیٹے، اے آدم کی اولاد، اگر تمہارے گناہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائے، اتنا گناہ کرو، اتنا گناہ کرو، اتنا گناہ کرو، اتنا گناہ کرو کہ اگر اس گناہ کو جسم کی شکل دی جائے اور ایک جگہ اکٹھا کیا جائے، جمع کیا جائے، تو اس کی اونچائی آسمان تک پہنچ جائے۔ غلے کا ڈھیر لگاتے ہیں تو بہت اونچا ہو جاتا ہے، 10 فیٹ 12 فیٹ مکان کی بلندی ہوتی ہے، جی 25 فیٹ 40 فیٹ 2 منزلہ 3 منزلہ مکان ہوتا ہے، اتنی اونچائی نہیں بلکہ آسمان کے برابر تمہارے گناہ پہنچ جائے، ثم استغفرتنی، اتنا گناہ کرنے کے بعد بھی اگر تمہیں اپنے گناہوں کے اوپر ندامت ہو، شرمندگی ہو، اور ہم سے آ کر کے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرو، اپنے گناہوں سے معافی مانگو، غفرت لک، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست کرم میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جملہ اور ارشاد فرمایا، یا ابن آدم جی لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ، اے آدم کے بیٹے، اے آدم کی اولاد، اگر تم زمین کے بقدر اور زمین کے برابر زمین بھر کر بھی گناہ لائے گا، زمین بھر کر، زمین کے بقدر، پوری روئے زمین کے برابر اور پوری دنیا کی زمین کے بقدر اور زمین کو بھر کر بھی گناہ لائے گا، اتنا زیادہ گناہ کرے گا، ثم لقیتنی، لیکن تمہاری موت اس حالت میں آئے گی، تم مجھے اس حال میں ملے گا، لا تشرک بی شیئا، کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گا، تو شرک نہیں کرے گا، اپنے گناہوں سے معافی مانگے گا، لَأَتَيْتُكَ بِقَرَابِهَا مَغْفِرَةً، تو میں اسی زمین کے بقدر اور زمین بھر کر معافی تمہیں عطا کروں گا، جتنا تمہارا گناہ ہے اسی کے بقدر اور اسی کے برابر میں تمہیں معافی عطا کروں گا۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالی خود ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ کی رحمت اور اللہ کی مغفرت اور اللہ کی عنایتوں کی وسعت کا ہم اور آپ اندازہ نہ لگائیں، اس سے بڑی کیا مثال ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ گناہ کا آپ کیا تصور کر سکتے ہیں کہ آپ اتنا گناہ کرے، اتنا گناہ کرے کہ گناہ کا ڈھیر آسمان کی بلندی تک پہنچ جائے، گناہ جو ہے پوری زمین کو بھر دے، کیا اس سے زیادہ گناہ کا بھی انسان تصور کر سکتا ہے؟ اس سے زیادہ گناہ کا تصور بھی نہیں کر سکتا ہے، یہ آخری درجہ ہے گناہ کی مقدار کا، اس کے بارے میں بھی اللہ نے وعدہ فرما لیا اور اللہ نے اپنی زبان سے کہہ دیا ہے کہ تم مغفرت طلب کرو گے، معافی مانگو گے تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو کفر اور شرک میں مبتلا تھی، گناہ اور معصیتوں کے اندر مبتلا تھی، ان سے خطاب کرتے ہوئے یہی کہا تھا، اے میری قوم اللہ سے معافی مانگو، انہ کان غفارا، وہ بہت بخشنے والے ہیں، بہت بخشنے والے ہیں۔ یہ استغفار کا فائدہ کیا ہے، استغفار کا نفع کیا ہے، آگے اللہ نے خود قرآن کے اندر فرمایا، یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تمہارے اوپر موسلادھار بارشیں برسائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، مال عطا فرمائے گا، اولاد عطا فرمائے گا، مالوں کے ذریعے سے، اولاد کے ذریعے سے، لڑکوں کے ذریعے سے تمہاری مدد کرے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، باغات اگائے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، دریا اور نہریں بہائے گا۔ یہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنا ہوگا کہ چند لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، تشریف لائے، اور سب لوگوں نے اپنی مختلف ضرورتوں کی اور مختلف چیزوں کی شکایتیں کی۔ ایک صاحب تشریف لائے اور آ کر کے عرض کیا، حضرت دعا فرما دیجئے ہے، بہت زیادہ قحط ہے، بہت زیادہ قحط ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، لوگ پریشان ہیں، چرند پرند جانور تک پریشان ہیں، پینے کے پانی کے لیے لوگ ترس رہے ہیں، دعا فرما دیجئے اللہ تعالیٰ رحمت کی بارشیں برسا دیں۔ یہ حضرت حسن بصری نے کہا، جاؤ استغفار کرو، جاؤ استغفار کرو۔
جی وہ چلے گئے. ایک دوسرے صاحب آئے اور آ کر کے انہوں نے شکایت کی حضرت بہت زیادہ فقر و فاقہ ہے, کھانے کے لیے کچھ نہیں, کھانے کے لیے کچھ نہیں, کئی دنوں سے گھر کے اندر فاقہ چل رہا ہے, دعا فرما دیجیے اللہ تعالیٰ کچھ عنایت فرما دے, کہیں سے کچھ آ جائے. حضرت حسن بصری نے ان سے بھی کہا کہ جاؤ استغفار کرو, استغفار کرو, اللہ مال بھیجے گا, اللہ مال عطا فرمائے گا. ایک دوسرے صاحب آئے اور آ کر کے کہنے لگے کہ باغات سب خراب ہو چکے ہیں, فصلیں تباہ ہو چکی ہیں, سوکھ چکی ہے باغات, درخت سوکھ رہے ہیں, غلے سوکھ رہے ہیں, کھیتی نہیں ہو رہی ہے, باغات کے اندر پھل نہیں آ رہا ہے, دعا فرما دیجئے. یہ حضرت حسن بصری نے ان سے بھی کہا کہ جاؤ استغفار کرو. ایک صاحب اور آئے اور آ کر کے کہا ہے حضرت گھر کے اندر کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے, کوئی لڑکا نہیں ہے, لڑکے کی دعا فرما دیجیے اللہ تعالیٰ کو ایک آدھ لڑکا عطا فرما دے. حضرت حسن بصری نے ان سے بھی کہا کہ جاؤ استغفار کرو. جی تو مختلف قسم کی ضرورتیں لے کر کے حضرت حسن بصری کے پاس لوگ آئے اور کہا کہ دعا فرما دیجیے. ہر ایک کو حضرت حسن بصری نے ایک ہی نسخہ دیا, ایک ہی دوا دیا اور سب سے کہا کہ جا کر کے تم استغفار کرو. جی کسی صاحب نے حضرت حسن بصری سے پوچھا کہ حضرت سب کی ضرورتیں مختلف تھی, سب نے الگ الگ ضرورت کے لیے الگ الگ مقصد کے لیے دعا کی درخواست کیا اور ہر ایک کو آپ نے ایک ہی دوا بتلایا, ہر ایک کو آپ نے ایک ہی عمل بتلایا, سب کو کہا کہ استغفار کرو. جی یہ سارا فائدہ جی یہ استغفار ہی سے کیسے ہو جائے گا؟ کہا کہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن کے اندر فرما دیا ہے کہ یہ سارے مرض کی دوا استغفار ہے. جتنے مرض ہیں سارے مرض کی اور ساری بیماریوں کی دوا استغفار ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا, استغفار کرو گے تو موسلادھار بارشیں ہوں گی. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, استغفار کرو گے تو اللہ تعالیٰ مال عطا فرمائے گا, مال سے مدد کرے گا. وَبَنِينَ, استغفار کرو گے تو اللہ تعالیٰ بیٹا عطا فرمائے گا, بیٹا عطا فرمائے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, استغفار کرو گے تو اللہ تعالیٰ باغات اگائے گا, غلے اگائے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, استغفار کرو گے تو اللہ تعالیٰ دریا بہائے گا, نہریں جاری کر دے گا. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو, یہ استغفار ہر مرض کی دوا ہے. جی ہم سب لوگ یہاں جو آئے ہیں استسقاء کی نماز کے لیے, یہ استسقاء کی جو حقیقت ہے, استسقاء کی جو روح ہے اور استسقاء کی جو جان ہے وہ یہی استغفار ہی ہے. استسقاء نام ہی ہے استغفار کا, اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کا, اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کا, اپنے گناہوں کے اوپر نادم و شرمندہ ہونے کا نام یہ استسقاء ہے. ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی قحط آیا. لوگوں نے ان سے درخواست کیا استسقاء کی نماز کے لیے کہ حضرت چل کر کے استسقاء کی نماز پڑھا دیجیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثانی یہ لوگوں کو لے کر کے مدینے سے باہر گئے, جنگل کی طرف گئے. وہاں پہنچنے کے بعد جی خود استغفار کیا اور لوگوں کو استغفار کی تلقین کیا اور استغفار کر کے لوٹ آئے. بس صرف جا کر کے استغفار کیا اور استغفار کر کے واپس آ گئے. کسی نے پوچھا حضرت جی نماز کے لیے تشریف لائے تھے, آپ نے تو نماز پڑھی نہیں, کسی کو نماز پڑھایا نہیں, ایسے ہی استغفار کر کے آ گئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے جی جس مقصد کے لیے ہم گئے تھے, جس کام کے لیے ہم گئے تھے اور اس کام کی جو دوا ہے اور اس کام کے لیے جو عمل ہے وہ عمل ہم نے کر لیا ہے, وہ عمل ہم نے کر لیا ہے, وہ عمل کر کے ہم واپس آئے. بارش مانگنے کے لیے, پانی طلب کرنے کے لیے ہم لوگ گئے ہیں. پانی طلب کرنے کے لیے, بارش ہونے کے لیے جو عمل ہوتا ہے, جو کام ہوتا ہے, اس کے لیے جو علاج ہوتا ہے وہ علاج ہم نے کر لیا ہے, وہ عمل ہم نے کر لیا ہے. بارش نہ ہونے کا علاج یہی ہے کہ ہم اور آپ استغفار کریں, اس کا عمل یہی ہے کہ ہم اور آپ استغفار کریں, پوری امت مسلمہ استغفار کرے. جی صرف 2-4 آدمی کے استغفار کر لینے سے بارش ہو جائے ایسا نہیں. جی مجمع کے اندر جتنے لوگ ہیں, جتنے لوگ موجود ہیں, جب تک فردن ہر ایک کو اپنے گناہوں کے اوپر ندامت نہیں ہوگی, شرمندگی نہیں ہوگی, ہر ایک جب تک اپنے گناہوں سے معافی نہیں مانگے گا, اللہ تعالیٰ بارشیں نہیں برسائے گا. صرف ہم معافی مانگ لیں یا آپ معافی مانگ لیں اور ہمیں اپنے گناہوں کے اوپر کوئی ندامت نہ ہو, ہم اپنے گناہوں کی مغفرت نہ مانگے, یا مجمع کا کوئی ایک فرد ایسا ہو
جو گناہگار ہو، باقی سب لوگ اللہ سے معافی مانگے اور وہ اللہ سے معافی نہ مانگے بارش نہیں ہوگی۔ جی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی ایک واقعہ ہے، سنا ہوگا یا نہیں سنا ہے تو سناتا ہوں۔ یہ حضرت موسیٰ ان کا جو یہ واقعہ ہے یہ علامہ ابن قدامہ نے اپنی کتاب التوابین کے اندر نقل کیا۔ کتاب جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ بنی اسرائیل کے اوپر ایک مرتبہ بہت بڑا قحط پڑا، بہت سخت قحط آیا، لوگ پریشان حال ہو کر کے عاجز اور بے بس ہو کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں تشریف لائے۔ آ کر کے عرض کیا، اے اللہ کے پیغمبر، اے اللہ کے نبی، پوری مخلوق پریشان ہے، بچے پریشان ہیں، بوڑھے پریشان ہیں، جوان پریشان ہیں، بے زبان جانور پریشان ہیں، چرند پرند پریشان ہیں، قحط پڑا ہوا ہے۔ جی زمانہ ہو گیا، عرصہ ہو گیا، بارشیں نہیں ہو رہی ہے، پانی کے لیے لوگ ترس رہے ہیں، پینے تک کے پانی سے لوگ محروم ہو چکے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جی باران رحمت کی دعا فرما دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کی بارشیں برساوے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جی نے بنی اسرائیل کے 70,000 یا 70,000 سے بھی زائد لوگوں کو ساتھ لے کر کے جنگل کی طرف نکل گئے۔ لوگوں کی اس درخواست کے اوپر لوگوں کی درخواست آئی، لوگوں نے دعا کرنے کے لیے کہا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کروایا اور لوگوں کو اپنے ہمراہ اور اپنے ساتھ جی آبادی سے باہر جنگل کی طرف نکلنے کا حکم دیا۔ جی تقریباً 70,000 یعنی کیا یزیدون 70,000 سے بھی زائد لوگ تھے، سب کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ لیے اور ساتھ لے کر کے جنگل کی طرف آبادی سے باہر ایک چٹیل میدان کے اندر جمع ہو گئے۔ جمع ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نماز پڑھائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائی، اے اللہ تبارک و تعالیٰ، معصوم بچوں، نیک صالح بوڑھوں اور بے زبان جانوروں کے صدقہ طفیل میں باران رحمت نازل فرما۔ اے اللہ، معصوم بچوں، بے گناہ بچوں، جی نیک صالح بوڑھوں اور بے زبان جانوروں کے صدقہ طفیل میں باران رحمت نازل فرما، رحمت کی بارشیں برسا۔ یہ دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑے الہاہ کے ساتھ، بڑے گریہ و زاری کے ساتھ کیا اور 70,000 کی تعداد نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا پر آمین کہا۔ لیکن اس کا اثر کیا ہوا، اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ یہ پہلے سے بادل کچھ لگا ہوا تھا، لیکن اس دعا کے ختم ہونے کے بعد وہ بادل چھٹ گیا۔ جتنی دھوپ پہلے سے تھی اس سے زیادہ دھوپ نکل آئی، پہلے سے جتنی دھوپ تھی اس سے زیادہ آسمان کے اندر حرارت پیدا ہو گئی، اس سے زیادہ تیز دھوپ ہو گئی۔ جی جو بادل لگا ہوا تھا وہ بادل بھی چھٹ گیا، آسمان بالکل اور صاف ہو گیا، بارش ہونا تو درکنار۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت تعجب ہوا۔ نبی جو ہوتے ہیں وہ مستجاب الدعوات ہوتے ہیں، نبی کی دعا رد نہیں ہوتی ہے، نبی کی دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے، نبی مستجاب الدعوات ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ نبی نہیں بلکہ جلیل القدر نبی ہے، ان کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تعجب ہوا، حیرت ہوئی، پھر تعجب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیا، اے اللہ، کیا میری وجاہت آپ کی بارگاہ میں ختم ہو گئی ہے؟ میرا مرتبہ آپ کی بارگاہ میں اب باقی نہیں ہے؟ اگر میرا مرتبہ گھٹ گیا ہے، میرا رتبہ کم ہو گیا ہے، میرا رتبہ ختم ہو گیا ہے آپ کی بارگاہ میں، جی تو میں اپنا واسطہ دے کر کے آپ سے دعا نہیں کرتا ہوں، نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر کے آپ سے جی دعا کرتا ہوں اور آپ سے یہ کہتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ اے اللہ باران رحمت نازل فرما، جی رحمت کی بارشیں برسا۔ یہ دعا دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا، فوراً وحی آئی، نبی تھے، فوراً اللہ کی طرف سے وحی آئی، کہا کہ اے موسیٰ، جی نہیں، آپ کی وجاہت میری بارگاہ میں ختم نہیں ہوئی ہے، آپ کا مرتبہ میری بارگاہ سے گھٹا، جو مرتبہ تھا، جو مقام تھا، آپ کی جو وجاہت تھی،
وہ مرتبہ اور وہ مقام ابھی ہمارے یہاں آپ کا ہے۔ کہا پھر بارش کیوں نہیں ہوئی؟ ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے مجمع میں 70,000 کا جو یہ مجمع ہے، 70,000 کا جو یہ یا 70,000 سے زائد کا جو مجمع ہے، اس مجمع کے اندر ایک بندہ ہے، فیکم عبد یبارزنی منذ 40 سنة بالمعاصی، فیکم عبد یبارزنی منذ 40 سنة بالمعاصی، تمہارے درمیان ایک بندہ ہے جو 40 سال سے میری نافرمانیاں کر رہا ہے، اور 40 سال سے نافرمانی کر کے گناہ کر سے مجھ سے جنگ کر رہا ہے، مجھ سے لڑائی کر رہا ہے، اسی کی وجہ سے بارش رکی ہوئی ہے۔ جی جب تک وہ بندہ تمہارے درمیان رہے گا بارش رکی رہے گی، بارش نہیں ہوگی۔ اگر بارش چاہتے ہو تو اس بندے کو اپنے درمیان سے باہر کرو، اعلان کرو کہ وہ بندہ تمہارے درمیان سے نکل کر کے چلا جائے، وہ نکل کر چلا جائے گا تب بارش ہوگی۔ 40 سال سے وہ مسلسل گناہ کر رہا ہے، توبہ نہیں کر رہا ہے، اللہ کے سامنے جھک نہیں رہا ہے، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ کیے جا رہا ہے۔ 40 سال سے جنگ کر رہا ہے ہم سے، لڑائی کر رہا ہے ہم سے، اور اپنے گناہوں سے باز نہیں آ رہا ہے، ہمارے سامنے جھک نہیں رہا ہے، اسی کی وجہ سے بارش رکی۔ آپ کا مرتبہ ختم نہیں ہوا، آپ کا مرتبہ گھٹا نہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اعلان کر دیجئے کہ وہ بندہ نکل کر کے چلا جائے، دیکھ لیجئے ابھی بارش ہو جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا انا عبد ضعیف، میں کمزور بندہ ہے، میری آواز میں اتنی طاقت کہاں کہ اتنے بڑے مجمع کے اندر ہر ایک کے پاس میری آواز پہنچ جائے، کوئی مائک تو ہے نہیں، یہاں تو مائک ہے، یہاں مجمع میں کیا، مجمع سے باہر آبادی کے اندر بھی آواز جا رہی ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بڑا مجمع 70,000 سے زائد کی فوج ہے، 70,000 سے زائد لوگ موجود ہیں، اتنے بڑے مجمع میں ہم جیسے کمزور اور ناتواں کی آواز کیسے پہنچے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تمہارا کام آواز لگانا ہے، میرا کام آواز پہنچانا ہے، آپ آواز لگائیے، میں سب تک آواز آپ کی پہنچا دوں گا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ تم میں ایک بندہ ہے جو 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، اسی کی وجہ سے بارش ہو رہی ہے، بارش رکی ہوئی ہے، اللہ کی طرف سے وہی آئی ہے کہ وہ جب تک نکلے گا نہیں اس وقت تک بارش نہیں ہوگی، سب لوگ پریشان رہیں گے، اس لیے اسے وہ فوراً اس مجمع سے نکل جائے، اس مجمع سے باہر ہو جائے۔ جی سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ دیکھے کون بندہ ہے جو 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، گناہوں پہ گناہ کر رہا ہے، کون بندہ نکل رہا ہے، اس کو ذرا دیکھے۔ جی جو گناہگار تھا وہ بھی کھڑا ہوا، وہ بھی ادھر ادھر دیکھا، لیکن کوئی بندہ مجمع سے باہر نکلتا ہوا نظر نہیں آیا۔ اب وہ بندہ سمجھ گیا کہ کوئی نہیں نکل رہا ہے تو لگتا ہے کہ ہم ہی مراد ہیں، ہم ہی گناہگار، ہماری ہی وجہ سے بارش رکی ہوئی ہے۔ اب وہ بیچارہ تذبذب میں مبتلا ہو گیا کہ اگر مجمع سے باہر جاتے ہیں تو اتنی بڑی فوج اور اتنی بڑی تعداد کے سامنے میری رسوائی ہوگی، ذلت ہوگی کہ یہ 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اور اگر نہیں نکلتے ہیں تو ہماری وجہ سے بارش رکی رہے گی۔ جی پوری امت جو ہے یہ سب لوگ پانی سے بے زبان جانور بھی پانی سے پریشان، ہم بھی پریشان، اور ہماری وجہ سے دوسرے لوگ بھی پریشان رہیں گے۔ وہ بیچارہ کرتا کیا کرتا، وہ تذبذب میں تھا کہ آخر کیا کریں، نکلتے ہیں تو رسوائی ہوتی ہے اور نہیں نکلتے ہیں تو سب لوگ ہماری وجہ سے پریشان ہیں۔ اب اس کا دل اس کو ندامت اور ملامت کرنے لگا، اس کا دل اسے ملامت کرنے لگا، اسے اپنے گناہوں کے اوپر ندامت ہوئی، شرمندگی ہوئی، اس نے دل ہی دل کے اندر توبہ کیا، اس نے کہا ہے اللہ میں آپ کے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں۔ اس نے اپنے چہرے کے اوپر پردہ ڈال لیا، چہرے کے اوپر پردہ ڈال لیا اور دل ہی دل کے اندر توبہ کیا، استغفار کیا، کہا ہے اللہ 40 سال سے آپ کی نافرمانی کیا ہے، 40 سال سے تو میرے گناہوں کے اوپر پردہ ڈالے ہوا ہے، 40 سال کا عرصہ گزر گیا، اب تک کسی کو میرے گناہ کا علم نہیں ہے، میرے گناہ کا پتہ نہیں ہے، 40 سال سے پردہ ڈالے ہوا ہے، اگر آج تو میرے گناہ کے اوپر پردہ نہیں ڈالے گا جی تو 40 سال کے بعد میں رسوا ہو جاؤں گا۔ اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں، میں اپنے گناہوں سے معافی مانگتا ہوں، فاقبلتنی، تو میری طرف متوجہ ہو جا، میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ جی اس کی توبہ مکمل بھی نہیں ہوئی، وہ اپنی دعا کو پورا بھی نہیں کیا کہ موسلادھار بارشیں برسنے لگی، بہت تیز بارش ہونے لگی،
सब लोगों को ताज्जुब हुआ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भी ताज्जुब हुआ कि अल्लाह आपने कहा कि एक बंदा है, उसकी वजह से बारिश रुकी हुई है, जब तक वो निकलेगा नहीं उस वक्त तक बारिश नहीं होगी। हमारे ऐलान के बाद सब लोगों ने देखा है कि इस मजमे से कोई बाहर नहीं गया, कोई नहीं निकला है, और फिर ये बारिश कैसे हो रही है, फिर ये बारिश कैसे हो रही है। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि जिस बंदे की वजह से बारिश रुकी हुई थी उसी बंदे की वजह से अब बारिश हो रही है। जिस बंदे की वजह से बारिश रुकी हुई थी उसी बंदे की वजह से बारिश हो रही है। जी अब से पहले वो तो मेरा नाफरमान बंदा था, मुझे नाराज किए हुआ था, लेकिन अब वो मेरा फरमाबरदार बंदा हो गया है, मुझे राजी कर लिया है, मुझे खुश कर लिया है, अपने गुनाहों से इस्तिग़फ़ार कर लिया है, माफी मांग लिया है, मैंने उसके गुनाह को का कर दिया है, माफ कर दिया, उसी की वजह से बारिश हो रही है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, जी अल्लाह मेरा जी चाहता है, मेरा दिल चाहता है कि मैं उस बंदे से मुलाकात करूं कि आखिर वो कौन बंदा है जो 40 साल तक तौबा नहीं किया, गुनाह करता रहा और आज तौबा होकर के आपकी बारगाह में मुकर्रब हो गया, आपका मकबूल और महबूब बंदा हो गया। जी अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि मूसा 40 साल से मैंने उसके गुनाहों को छुपाया है, आज आपकी मुलाकात करवा करके हम उसके गुनाह से पर्दा हटा लें, आपको बतला दें कि फला बंदा गुनाहगार है। क्या मैं चुगलखोरी करूं कि फला बंदा ये करता है, मैं चुगलखोर बन जाऊं? ये काम होने वाला नहीं है, नहीं है। जब मैंने उसके गुनाह के ऊपर 40 साल, जब तक वो मेरा नाफरमान था उस वक्त मैंने उसके ऊपर पर्दा डाला, अब तो मेरा महबूब हो गया है, मेरा फरमाबरदार हो गया है, तो मेरा महबूब और फरमाबरदार होने के बाद मैं उसकी चुगलखोरी करूं और उसके गुनाहों को आवाम के सामने, आपके सामने उजागर कर दूं? ऐसा नहीं होने वाला है। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, 40,000 का मजमा, 70,000 या उससे ज्यादा का मजमा है, एक बंदा नाफरमान है, गुनाहगार है, वो इस्तिग़फ़ार नहीं किया, तौबा नहीं किया, उस वक्त तक का हुई बारिश नहीं हुई है। नबी दुआ कर रहे हैं, नबी मुस्तजाब दावत हैं, दुआ कबूल नहीं हो रही है, बारिश नहीं हो रही है। हम और हमारे जैसे जो दूसरे उलमा है वो किस खेत की मूली, किस खेत की मूली है? वहां एक बंदा गुनाहगार था, यहाँ तो सब का सब, एक फल खराब था, यहाँ तो पूरे दरख्त का फल ही खराब, एक भी फल अच्छा नहीं है। हम में से कौन दावा करता है कि हम गुनाहगार नहीं है, हमने अल्लाह की नाफरमानी नहीं की है? हम सब लोग गुनाहगार हैं, हम हो, आप हो, जितने लोग हैं सब लोग गुनाहगार हैं। जब तक सब लोग इस्तिग़फ़ार नहीं करेंगे अपने गुनाहों के ऊपर, हमें और आप सब लोगों को नदामत नहीं होगी, शर्मिंदगी नहीं होगी, आइंदा गुनाहों से बचने का अज़्म मुसम्मम नहीं करेंगे, पुख्ता इरादा नहीं करेंगे, बारिशें नहीं होगी। इसलिए सब लोग ये अपने दिल के अंदर न मालूम किसकी वजह से बारिश रुकी हुई है, किसकी तौबा को अल्लाह कबूल कर ले, किसके इस्तिग़फ़ार को कबूल कर ले, हमारी वजह से बारिश रुकी है या आपकी वजह से बारिश रुकी है, कोई बंदा नहीं जानता है। इसलिए हर इंसान को अपने गिरीबान के अंदर झांकना चाहिए और हर एक को अपने गुनाहों से तौबा करना चाहिए और अपने गुनाहों से अल्लाह से माफी मांगनी चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला बारिश होगी। लेकिन हम आ गए, नमाज़ें पढ़ लिया, दुआ कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन अगर गुनाहों से तौबा नहीं किया तो फिर हम नमाज पढ़ा दे, दूसरे लोग दुआ कर दे, जी नबी भी आ जाए, फिर भी दुआ कबूल नहीं होगी, बारिश नहीं होगी। असल चीज इस्तिग़फ़ार है, गुनाहों से माफी मांगना है। सब लोगों को अपने गुनाहों से माफी मांगना है। सब लोग अपने ही दिल के अंदर का कहते हैं गुनाहों से माफी मांग ले। कौन अल्लाह का ज्यादा महबूब और मुकर्रब बंदा हो जाएगा ये कोई नहीं जानता है। तो सब लोग गुनाहों से माफी मांग